آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران میں صرف ایک خامنائی نہیں رہا بلکہ گویا 9 کروڑ خامنائی پیدا ہو گئے ہیں۔ جب تک ایرانی لیڈرشپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا وہ اسرائیل پر مزید میزائل برساتے رہیں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، زہرا سلطانہ نے بالکل دو ٹوک کہا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم اس ایوان میں بتائیں گے کب تک وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پالتو کتے کی طرح کام کریں گے۔ Iran was not planning to strike American forces or bases. I asked the Prime Minister, how much does he enjoy being Donald Trump's poodle? پینٹاگون ٹرمپ کے ساتھ مل کر اور موساد کے ساتھ مل کر ایران کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے کردوں کے ذریعے سے ایران میں بغاوت کرانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے یا کون سے ایسے مفادات تھے جس کے تحت یہ حملہ کر دیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران میں صرف ایک خامنائی نہیں رہا بلکہ گویا 9 کروڑ خامنائی پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ ایرانی قوم کا اپنا بیانیہ ہے کہ ان کے رہنما کا خون رائے گاں نہیں جائے گا بلکہ ہر شہادت ایک نئے عزم، نئے حوصلے اور نئی بیداری کو جنم دیتی ہے۔ ایران میں شہادت کو سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے اور جو شخص اس راستے میں جان دیتا ہے وہ قوم کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ایرانی انقلاب کو کمزور نہیں کرے گا بلکہ اسے مزید مضبوط، متحد اور پرعزم بنائے گا۔ ایرانی عوام اسے امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ اقدام کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ دباؤ اور حملے ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے بلکہ انہیں اپنے نظریے پر اور زیادہ ثابت قدم بنا دیتے ہیں۔ ایران کی مرکزی قیادت پر حملہ کر کے انہیں شہید کرنے کے بعد ایران نے اب مذاکرات کے دروازے فی الحال بند کر دیے ہیں۔ جب تک ایرانی لیڈرشپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا وہ اسرائیل پر مزید میزائل برساتے رہیں گے۔ آج جب برطانوی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس اجلاس کے دوران زہرا سلطانہ نے بڑی زبردست تقریر کی اور اس تقریر میں امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں اتحادی بننے کے لیے راستہ ہموار کرنے کی غرض سے جو برطانیہ کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنی بیس ان کے حوالے کریں گے تاکہ امریکہ جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکے۔ زہرا سلطانہ نے بالکل دو ٹوک کہا بلکہ یہاں تک کہا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم اس ایوان میں بتائیں گے کہ آخر کب تک وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پالتو کتے کی طرح کام کریں گے۔ اس کے لیے مزید انہوں نے کیا کہا یہ ویڈیو دیکھیں۔ Iran was not planning to strike American forces or bases unless Israel attacked Iran first. Prime Minister didn't bother to mention it. So I asked the Prime Minister, how much does he enjoy being Donald Trump's poodle? زہرا سلطانہ صرف یہی نہیں رکی، انہوں نے ایک اور پوسٹ کی اور اس پوسٹ میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کو بڑے آئینی ہاتھوں سے نمٹا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت برطانیہ کی سرزمین پر 13 فوجی اڈے چلا رہا ہے۔ کیا برطانیہ کی عوام نے برطانوی وزیر اعظم کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ وہ امریکن امپیریلزم کے لیے سہولت کاری کریں؟ امریکہ ایران پر اس حملے کے بعد مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ وہ یورپی ممالک میں امریکی عوام میں ایک رائے عامہ بنائے اور اس رائے عامہ کی بنیاد پر یہ نیریٹو کنسٹرکٹ کیا جائے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ نہ کیا جاتا تو ایران دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ نیریٹو بن نہیں پا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حملہ ایران کی طرف سے نہیں کیا گیا بلکہ یہ حملہ اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اس جنگ کے دوران بڑی خوفناک خبریں بھی آ رہی ہیں اور میں ان خبروں پر بھی تبصرہ کروں گا۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ باد صبا نامی ایک موبائل ایپ ہے جو کہ ایرانی عوام استعمال کرتی ہے۔ یہ تقریباً کم و بیش 3 کروڑ کے قریب عوام ہے جو اس ایپ کے ذریعے سے نماز پڑھنے کے اوقات، اذان کے اوقات سنتے ہیں بلکہ اذانیں سنتے ہیں۔ اس ایپ کو موساد اور CIA نے مشترکہ طور پر مل کر ہیک کیا اور اس کو ہیک کرنے کے بعد جو پہلا پیغام 1 مارچ کو اسی موبائل ایپ پر ایرانیوں کو پہنچایا گیا اس کا عنوان تھا مدد پہنچ گئی ہے۔
اپنے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کی آزادی کے لیے آگے بڑھیں اور عوام کو یعنی ایرانی عوام کو پکارتے ہوئے کہا کہ اپنے ہی لوگوں سے نہ ڈریں، ان کا ساتھ دیں اور وہ آپ کا ساتھ دیں گے، مدد آ چکی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پینٹاگون ٹرمپ کے ساتھ مل کر اور موساد کے ساتھ مل کر ایران کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے کردوں کے ذریعے سے ایران میں بغاوت کرانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، بلکہ یہ خبریں عالمی میڈیا مسلسل نشر کر رہا ہے۔ دنیا کے غیر مستحکم خطوں میں سے ایک مشرق وسطیٰ، جہاں آبادی کے لحاظ سے چوتھے نمبر کا نسلی کہہ لیں یا لسانی کہہ لیں یہ گروہ ہے کرد، جو آج تک اپنی ایک قومی ریاست یا قومی شناخت نہیں قائم کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی عام نقشے پر کردوں کو تلاش کریں گے تو آپ کو ان کا کوئی ملک نظر نہیں آئے گا۔ کرد ایک آزاد یا مقتدر قوم نہیں ہے، لیکن اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس ریجن کے اندر جو 2.5 کروڑ سے لے کر 3.5 کروڑ کے درمیان جو کرد یہاں پر آباد ہیں، جو ترکی، عراق، شام، ایران اور آرمینیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو متحد کر کے ایران کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جائے۔ لیکن امریکہ کی یہ اسیسمنٹ بھی بالکل ویسے ہی غلط ہوگی جیسا حملہ کرتے وقت رجیم چینج کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی، اور اس کے بعد اب تو امریکہ کے وزیر دفاع ہوں، سیکٹری مارکو روبیو ہوں، بلکہ خود ٹرمپ ہوں اور نیچے کے سارے مشیران، امریکن سینٹ کام ہو، یہ سب اب ایک ہی بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے ایران پر حملہ رجیم چینج کے لیے نہیں کیا، یہ رجیم چینج آپریشن نہیں تھا، کیونکہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور یہ رجیم چینج کی راہ ہموار نہیں ہو سکی، اس لیے اپنے اس دعوے جو کہ جھوٹ پر مبنی تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور کل کے دن تو مسلسل بین الاقوامی میڈیا پر ان کی یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ یہ آپریشن رجیم چینج کے لیے نہیں ہے۔ اسی جنگ کے دوران جو دوسری خبر ہے وہ روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دمتری میدوف نے بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کی کوشش ترک نہ کی تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ دمتری نے مزید کہا کہ ایران تو امریکہ اور اسرائیل کے حملے جھیل لے گا، لیکن حملہ کر کے امریکہ نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا ہے۔ ایران دگنی توانائی سے کوشش کرے گا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ سے امریکہ اور اسرائیل نے اپنے شہریوں کو زیادہ خطرے سے دوچار کر دیا۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جنگ ہے تاکہ وہ عالمی طور پر غلبہ قائم کر رکھ سکیں۔ میدویف نے مزید کہا کہ یورپی رہنماؤں کو انتہائی احمق پن سے باہر نکلنا ہوگا، اور انہیں احمق قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ روس سے نیوکلیئر تنازع کی قیمت کیا ادا کرنا پڑے گی۔ نیوکلیئر تنازع ہوا تو ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر بم حملے بچوں کا کھیل نظر آئیں گے۔ تیسری خبر ہے، مجھے یہ خبر پروپیگنڈا پر مبنی لگ رہی ہے، کیونکہ مغربی میڈیا اور امریکن میڈیا اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ سائیکولوجیکل وارفیئر مسلط کر کے رائے عامہ کو ایک خاص ڈائریکشن دی جائے، اور اس کا حتمی مقصد یہ ہو کہ ایران کی داخلی سیکیورٹی انتہائی کمزور ہے، اور یہ داخلی سیکیورٹی کمزور ہونے کی وجہ سے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر ایک سکسیسفل اٹیک کیا ہے۔ یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، جو کہ ان کے لیے انکشاف ہے کیونکہ ایک رائے عامہ متعین کرنی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی تھی۔ کئی برسوں سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جا رہی تھی۔ تہران کے ٹریفک کیمروں کی تصویر کو خفیہ طریقے سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سرورز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کیمروں کا زاویہ خاص طور پر اہم تھا، جس کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کی روزمرہ سرگرمیوں، گاڑیاں پارک کرنے کے مقامات اور کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات پر نظر رکھی جاتی رہی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے پیچیدہ الگوریدمز اور سوشل نیٹ ورک انالیسس کے ذریعے سیکیورٹی گارڈز اور دیگر متعلقہ افراد کی رہائش، ڈیوٹی اوقات، سفر کے راستوں اور ذمہ داریوں کا مکمل پیٹرن آف لائف تیار کیا، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ مخصوص وقت پر کون کہاں موجود ہوگا۔ یہ کارروائی صرف کیمروں تک محدود نہیں تھی،
بلکہ موبائل فون کے ٹاورز میں خلل ڈالنے جیسے اقدامات بھی کیے گئے تاکہ حفاظتی عملے کو ممکنہ وارننگ نہ مل سکے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار کے بقول جو اسی رپورٹ میں لکھا گیا واشنگٹن پوسٹ کی کہ ہم تہران کو ایسے جانتے تھے جیسے یروشلم کو جانتے ہیں۔ اس پورے نیٹ ورک میں اسرائیل کی سگنلز انٹیلیجنس یونٹ 8200 موساد کے ہیومن ریسورسز اور فوجی انٹیلیجنس کی روزانہ رپورٹس شامل تھیں، جنہوں نے اربوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کر کے اہداف کی نشاندہی کی۔ یہ پوری رپورٹ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ ایران داخلی طور پر کمزور ہے، اور یہاں پر جو اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، خاص طور پر تبصرہ نگاروں اور تجزیہ نگاروں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ایران کی داخلی سیکیورٹی کمزور تھی، آیت اللہ علی خامنائی کو خفیہ مقام پر منتقل کیوں نہیں کیا گیا، آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ جو دیگر قیادت تھی وہ کیوں متحرک نہیں تھی، اور اگر وہ متحرک ہوتی آیت اللہ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جاتا تو ان کی جان بچ سکتی تھی۔ یہ احمق پر مبنی تبصرہ اور تجزیہ ہے۔ جب قوم کے لیڈر جنگی صورتحال میں ہوتے ہیں وہ چھپتے نہیں ہیں، وہ جا کر کسی جگہ پر پناہ نہیں لیتے، وہ زیر زمین نہیں چلے جاتے، وہ سامنے آتے ہیں، وہ عوام کے درمیان میں ہوتے ہیں، سپہ سالاروں کے درمیان میں ہوتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بلند رہے۔ موت سے اس طرح سے خوف زدہ نہیں ہوتے جیسے ہمیں اسرائیل کے اندر سے وہاں کی عوام کے مناظر مل رہے ہیں کہ وہ چیخ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں اور ان کے چہروں پر موت کا خوف نظر آ رہا ہے۔ وہ ایئرپورٹ کے مناظر ہوں، وہ پارکنگ ایریاز کے مناظر ہوں، وہ کھلی زمین کے مناظر ہوں، تو دیکھیں آپ اسرائیلی اور یہ یہودی کس حد تک ہمیں خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ جب یہ تجزیہ پیش کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹی لیپس تھا، اصل بات کو دبایا جاتا ہے۔ سوال تو یہ اٹھانا چاہیے تبصرہ نگاروں اور مبصرین کی جانب سے کہ آخر امریکہ نے بین الاقوامی قوانین کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے ایک مملکت کے سربراہ کے اوپر براہ راست اٹیک کیا ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ باقی سب ضمنی باتیں ہیں، سیکیورٹی لیبس کی بات، سرویلنس کی بات، یہ واشنگٹن پوسٹ کی، یہ فائنینشل ٹائمز کی یہ رپورٹس، یہ ساری جو ہیں بنیادی طور پر نیریٹیوز کو بلڈ کر کے اصل سوال سے دوری پیدا کرنا ہے۔ اور میں واپس اس پہلی خبر کی طرف اب آؤں گا کہ جو باد صبا موبائل ایپ کے ذریعے سے اس ایپ کو ہیک کر کے ایران کے داخلی طور پر ایک ایسا ماحول بنا کر بغاوت کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے لیبیا کے اندر کیا گیا تھا، تیونس کے اندر کیا گیا تھا، مصر میں کیا گیا تھا اور اسی طرح عراق میں کیا گیا تھا۔ لیکن امریکہ، CIA اور موساد کو یہ غلط کیلکولیشن ہوئی۔ انہوں نے جو باد صبا موبائل ایپ کے اوپر ایرانیوں کو پیغام دیا کہ مدد پہنچ گئی ہے، اپنے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کی آزادی کے لیے آگے بڑھیں اور اپنے ہی لوگوں سے نہ ڈریں، ان کا ساتھ دیں، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، مدد آ چکی ہے۔ بار بار یہ میسج مختلف آتے رہے، لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، جو فوجی اپنے ہتھیار رکھ دیں گے اور عوام کا ساتھ دیں گے، انہیں قوم کی طرف سے عام معافی ملے گی، مدد پہنچ گئی ہے۔ اب ظلم کا حساب ہوگا، جو لوگ معصوم عوام پر ظلم کرتے رہے ہیں انہیں جواب دینا پڑے گا، جو بھی قوم کے دفاع میں شامل ہوگا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ پیغام بالکل ویسے ہی پیغام ہے جو ٹرمپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آج بھی موجود ہیں، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ CIA اور موساد نے ایرانی عوام کو بہت کم ظرف سمجھنے کی کوشش کی، ایرانی عوام کو کمزور سمجھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی یہ سب کچھ وہاں پر دیکھا گیا ان کے موبائل ایپ پہ، تو انہوں نے وہ موبائل ایپس بھی ڈیلیٹ کی، اور صرف یہی کچھ نہیں کیا بلکہ وہ اور زیادہ متحد ہو گئے، اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ٹرمپ نے مظاہرین کی جو پہلی لہر تھی اس میں بھی یہی پوسٹ کی تھی، ایرانی قوم کو مخاطب کیا تھا کہ مظاہرے جاری رکھیں، ہیلپ از آن دا وے۔ پھر کیا ہوا؟ سٹارٹ لنک کے ذریعے سے جو مظاہرین کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کو منظم کر کے ایران کی حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ جیسے ہی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ختم ہوئی ان کو جیم کیا، مظاہرے ختم ہو گئے اور ہیلپ کہیں راستے میں رہ گئی۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلیوں کی جو وحشیانہ جنگ کے بعد جب ایران میں رجیم چینج کا آپریشن مکمل طور پر ناکام ہوا تھا، تو اس کے بعد 1 مارچ کو یہ پیغام جو کہ مدد آ گئی ہے، مدد پہنچ چکی ہے، یہ تقریباً 4 کروڑ ایرانیوں کو ان کے فون پر ایک
وقت میں بیک وقت، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے نوٹیفیکیشن آن کیا ہوا ہے، وہیں سے بیل کیا آئیکن ہوا، بجی گھنٹی اور اس پر یہ پیغام تھا۔ یہ شاید موجودہ دور کے سائیکولوجیکل وارفیئر کی حیرت انگیز ترین داستان نہیں ہے، کہانی بھی نہیں ہے، بلکہ واقعہ ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ وہ ڈائریکٹ انٹرونشن تھی ایران کے گھروں کے اندر ایک ایک فرد تک پہنچنے کی، کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک میس موبلائزیشن کرانے کے بعد سڑکوں کے اوپر غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی جائے۔ لیکن امریکہ، پھر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ انہوں نے غلط اسیسمنٹ کی۔ وہی لوگ جو سڑکوں پر آئے وہ اس لیے نہیں آئے کہ انہیں موجودہ حکومت سے نجات چاہیے تھی، وہ اس لیے آئے کہ وہ اب موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت تک کھڑے ہیں ساتھ جب تک ان کے خون کا آخری قطرہ ہے اور ان میں جان باقی ہے۔ ایسی قوم کو شکست دینا بہت مشکل ہے، اور ایران کا جغرافیہ بھی کمپلیکس ہے، ایران کا حدود و اربا بھی کمپلیکس ہے، اور ایرانی قوم بھی کمپلیکس ہے۔ اس نے کبھی غلامی قبول نہیں کی۔ یہ وہی ایرانی قوم ہے، جب قرآن پاک نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو جب کسریٰ کو شکست دی گئی تو ایران کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اور جب یہاں پر اسلام کا غلبہ ہوا تو یہ قوم جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ اسی طرح اس جنگ کے دوران جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے زبردستی ایرانی قوم کے اوپر مسلط کی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھر سے مختلف ممالک، خاص طور پر نیٹو کے ممالک، اتحادی ممالک کو بھی اس جنگ کے اندر جھونکا جائے، بالکل ویسے ہی 47 ممالک کا اتحاد بنا کر، ایک بڑی فورس بنا کر، جیسے عراق کے اوپر حملہ کر کے صدام حسین کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا۔ اسی لیے جب یہ ایئر سٹرائک اور میزائل کے آگے خاص طور پر امریکی اور اسرائیلی بے بس نظر آ رہے ہیں، تو ٹرمپ نے یہ بیان جاری کر دیا کہ وہ زمینی فوج بھی بھیجنے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ زمینی فوج عراق کے راستے سے بھیجی جائے گی، شام کے راستے سے بھیجی جائے گی، جہازوں کے ذریعے اتاری جائے گی، تب بھی یہی بیسز استعمال ہوں گی، اور اس کے ساتھ جو گلف کنٹریز ہیں وہاں سے بھیجی جائے گی، وہاں پر اتار کے بھیجی جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ سارے فوجی پھر تیار رہیں ایران کے میزائلوں کو ویلکم کرنے کے لیے، اور ایران کے میزائل جو ہیں وہ پھر ان فوجیوں کے اوپر برسائے جائیں گے۔ اس پورے تناظر میں پروفیسر جیانگ ہیں چائنا کے، انہوں نے ایک بڑا زبردست جاندار تجزیہ کیا اس ساری صورتحال کا۔ انہوں نے اپنے اس تجزیے میں یہ کہا ہے کہ ایران نے 20 سال تک اس جنگ کی تیاری کی ہے، امریکہ 21ویں صدی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے، ایران کو امریکہ پر کئی اسٹریٹجک برتریاں حاصل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طویل تھکا دینے والی جنگ کا رخ اختیار کر رہی ہے۔ ایرانی اس تصادم کے لیے 20 سال سے تیاری میں تھے، اپنا مذہبی فکر اور نظریہ آخرت کے تناظر میں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب کوئی شخص، ایک فرد، اس کی تربیت اور اس کا نظریہ یہ ہو کہ وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ نظریہ آخرت میں، خاص طور پر جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ اس کے لیے ان کی جو ٹریننگ ہے ایرانیوں کی، ان کے نزدیک یہ عظیم شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ عظیم شیطان کون ہے؟ امریکہ۔ کل کے پروگرام بھی میں نے کہا تھا کہ ایرانی سمجھتے ہیں امریکہ بڑا شیطان ہے اور اسرائیل چھوٹا شیطان ہے، اور ہماری جو یہ جنگ ہے یہ شیطان کے خلاف ہے۔ ایسی قوم کو شکست دینا اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا، یہ ان کے اندر اور جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے۔ اور اپنے اس تجزیے میں پروفیسر جیانگ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی مشقیں کی ہیں، ایران کی قوم نے بھی، ایران کی فوج نے بھی۔ ابھی گزشتہ سال جب 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد بھی ایرانیوں نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی حملہ آور صلاحیتوں کا جائزہ لیا اور انہیں پرکھا۔ اس کے بعد انہیں 8 ماہ مکمل تیاری کا وقت بھی ملا۔ ایران نے اپنے اتحادی گروپس جو حوثی ہیں، حزب اللہ، حماس اور شیعہ کے وہ گروپس جو کہ کہہ سکتے ہیں آپ کسی حد تک کہ وہ جنگ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ان کے ذریعے امریکی ذہنیت کو بخوبی سمجھ لیا، اور اب ان کے پاس امریکی طاقت کو کمزور کرنے اور بالآخر امریکی سلطنت کو ختم کرنے کی پوری اسٹریٹجی موجود ہے۔
ایران دراصل صرف امریکہ سے نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ خلیجی تعاون کونسل، جسے گلف کوآپریشن کونسل کہتے ہیں، ان کے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس لیے نشانہ بنا رہا ہے کہ وہ امریکی اڈوں کے ساتھ ساتھ ان کے توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر وہ اس جنگ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ پانی صاف کرنے والے پلانٹس جو ہیں ایران کے میزائل ان کو بھی نشانہ بنا دیں جو ان ممالک کی شہرک ہیں، کیونکہ ان کے پاس قدرتی تازہ پانی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیجی ممالک کی 60% پانی کی فراہمی انہی پلانٹ سے ہوتی ہے۔ اگر $50,000 کا ایک ڈرون ریاض جیسے شہر کے کسی بڑے پلانٹ کو تباہ کر دے جہاں 1 کروڑ آبادی ہے تو وہ 2 ہفتوں میں پانی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایران نے عملی طور پر ابنائے حرز اگر بالکل بند کر دی تو خلیجی ممالک اپنی 90% خوراک اسی راستے سے حاصل کرتے ہیں، وہ بند ہو جائے گی۔ اس وقت ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور وہ اس لیے خطرہ بن چکا ہے کہ یہ ممالک امریکہ کی پراکسی بن چکے ہیں۔ جیسے امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو بار بار حوثیوں کو، حزب اللہ کو، حماس کو ایران کی پراکسی کہتے ہیں، ویسے ہی یہ ریاستیں ان کا عملی کردار اور اس ریجن کو امریکی اعلی کار بنانے میں پراکسی بن چکی ہیں، اور اس لیے ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور جو پیٹرو ڈالر کی یہ ریاستیں اماجگاہ بنی ہوئی ہیں اور انہوں نے امریکی ڈالر کو طاقت مہیا کی ہے، یہ ڈالر بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس میں مزید چائنا اور رشیا اب پر تولنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس میں امریکی جارحیت کو روکنے کے لیے ایران کو مزید مدد فراہم کرے۔ اس وقت امریکی معیشت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز میں سرمایہ کاری پر کھڑی ہے، جس میں ایک بہت بڑا حصہ خلیجی سرمایہ کا ہے۔ اگر خلیجی ممالک تیل فروخت نہ کر سکیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سرمایہ کاری نہ کر سکیں تو یہ AI بلبلہ پھٹ جائے گا۔ اس پہ بھی میں نے ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا کہ کس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بین الاقوامی سطح پر $450 ارب کی AI کے شعبے کے اندر سرمایہ کاری کی، لیکن اس کے نتائج 10% بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ وہ پروگرام آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بلبلہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ امریکی معیشت بھی، جو ان کے مطابق، جو پروفیسر جیانگ نے اپنا تبصرہ کیا ہے، ایک مالیاتی پونزی اسکیم پر جو کھڑی ہے، وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہمیں اس پوری جنگی منصوبہ بندی کا بھی جائزہ لینا ہوگا، اور اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ امریکی فوج 21ویں صدی کی جنگ لڑنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی۔ امریکی فوجی صنعتی نظام دوسری عالمی جنگ کے بعد سرد جنگ لڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں ٹیکنالوجی اور طاقت کا مظاہرہ عام تھا۔ امریکی دفاعی نظام انتہائی مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، اس لیے اس جنگ میں عدم توازن نظر آئے گا۔ $1 ملین کے میزائل $50,000 کے ڈرون گرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو طویل مدت میں پائیدار نہیں۔ یہ امریکی ناقابل شکست ہونے کے تاثر کے خاتمے کا آغاز ہے، جس کا پہلا مظاہرہ گزشتہ روز کویت بارڈر پر دیکھا گیا کہ جہاں پر امریکہ کے طاقتور ترین F-15 3 طیاروں کو مار گرایا گیا۔ جو اب صورتحال ہے وہ مزید جو ہے وہ شدت اختیار کرتے چلی جا رہی ہے۔ امریکی فوج، جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے، اور بالکل بہت سارے معاملات میں دیکھا جائے تو ان کے پاس یہ فوجی طاقت ہے، لیکن اس فوجی طاقت کے آگے ایران کی قوم سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی پاسداران انقلاب سرنڈر کرنے کو تیار ہیں۔ امریکہ کا جو اپنا پورا معاشی ڈھانچہ ہے وہ پیٹرو ڈالر پر کھڑا ہے یا اس سسٹم کے اوپر کھڑا ہے جو امریکی کرنسی بطور ریزرو کرنسی پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے، اور دنیا جو اب ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، اس سسٹم کو خطرہ لاحق ہے۔ جیسے اس سسٹم میں بڑی دراڑ پیدا ہوگی تو امریکہ کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پوری اکانومی مصنوعی اکانومی ہے، قرض کی اکانومی ہے، جس کے اوپر میں نے ایک بڑا تفصیلی پروگرام بھی کیا تھا کہ امریکی کانگریس نے جو رپورٹ جاری کی ہے گزشتہ مہینے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2036 تک امریکہ $68 ٹریلین کا مقروض ہو جائے گا۔
اب جو جنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس میں ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ہم اس آپشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر امریکہ ایران میں زمینی افواج بھیجتا ہے تو یہ اس کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے. مگر یہ بھی یاد رکھیں صرف فضائی حملوں سے کبھی بھی کسی ملک میں آج کے اس جدید دور میں حکومت تبدیل نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے زمینی فوج بھی درکار ہوگی. اگلے چند ماہ میں امریکہ پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ زمینی فوج بھیجے، خاص طور پر خلیجی ممالک اور اسرائیل کی طرف سے. اگر خلیجی ریاستیں گر گئیں تو پیٹرو ڈالر بھی ختم ہو جائے گا. ان ممالک کے پاس دو راستے ہوں گے، یا تو ایران کو اربوں ڈالر دے کر جنگ روکی جائے، یا پھر امریکہ زمینی فوج بھیج کر ایرانی خطرے کو کم کرے. امریکی عوام زمینی جنگ کے خلاف ہیں، اور پہلے ہی حملوں کے بعد جو سروے سامنے آیا اس میں 78% امریکی اس کے خلاف ہیں. خود کانگریس کے لوگ خلاف ہیں. اس وقت ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ایک بہت بڑی مزاحمت پیدا کر رہے ہیں. تو امریکہ کے لیے اس جنگ کو طول دینا بہت مشکل ہوگا، اور اگر انہیں یورپی یونین اور خاص طور پر نیٹو کے اتحادی ممالک کی طرف سے سپورٹ نہ ملی تو امریکہ تن تنہا پھر ایران سے لڑنے کے لیے تیار رہے. ماضی میں یہ تاثر رہا ہے کہ سعودی عرب بھی ایران کی حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ اور اسرائیل یہ تبدیلی چاہتے ہیں. سعودی عرب کے لیے ایران زیادہ بڑا وجودی خطرہ رہا ہے. ابھی جب 2023 میں دونوں ملکوں کے درمیان چین نے معاہدہ کرایا تو اس سے پہلے یہی تصورات آل سعود کے ہاں پائے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ سعودی معیشت جو ہے وہ مکمل طور پر تیل پر ڈیپینڈنٹ ہے، جبکہ ایران ایک تھیوکریسی سٹیٹ ہے جو سعودی بادشاہت کے مکمل طور پر خلاف ہے. ایران حوثیوں کی مدد کرتا ہے جو سعودی عرب کے لیے مسئلہ رہے ہیں. سعودی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے. وہ سیاحت، ای سپورٹس اور نیوم جیسے منصوبوں کے ذریعے معیشت بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ کامیاب نہیں ہو پا رہی. اس لیے سعودی عرب پورے مشرق وسطیٰ کے تیل پر کنٹرول چاہتا ہے. اور پروفیسر جیانگ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ وہ رپورٹ درست ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب نے ایران پر حملے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن ابھی اس کی تردید تو سرکاری طور پر سعودی عرب کی طرف سے کر دی گئی ہے. اس اخبار میں جو یہ مضمون چھپا تھا اس کی ترکید ہو گئی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی ترغیب نہیں دی اور نہ ہی ہم نے دباؤ ڈالا ہے. اب یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے یا کون سے ایسے مفادات تھے جس کے تحت یہ حملہ کر دیا؟ اور اس حملے کے بعد یہ جنگ جو ہے مزید شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. اس میں ممکنہ طور پر 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلا یہ کہ تکبر. تاریخ میں سلطنتیں اسی طرح رویہ اختیار کرتی رہی ہیں، جلدی کامیابیاں حد سے زیادہ اعتماد پیدا کرتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اندرونی سیاسی فائدہ. اگرچہ امریکہ کو اس جنگ سے فائدہ نہیں، مگر ٹرمپ کو ذاتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے. سعودی عرب نے جیرڈ کشنر کے فنڈ میں $2 ارب لگائے ہیں. اسرائیلی شخصیات نے ٹرمپ کی مالی مدد کی. اگر جنگ بڑھی اور ایمرجنسی اختیارات ملے تو وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تیسرا نظریہ آخرت اور خفیہ طاقتیں ہیں. ایپسٹین فائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا پر خفیہ گروہ حکمرانی کرتے ہیں. کچھ لوگ انہیں ایلومیناٹی کہتے ہیں، جن کے متعلق فری میسنری کا ایک پورا کانسیپٹ موجود ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ لٹریچر ہے. ان کے نزدیک مشرق وسطیٰ کی جنگ آخری زمانے کے منصوبے کا حصہ ہے. اب جو ٹرمپ نے یہ جنگ مسلط کر دی ہے یورپی رہنماؤں کی طرف سے اور خاص طور پر یورپی یونین کی طرف سے، ابھی اس جنگ میں شمولیت کے ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے. دوسری طرف ایران نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ روزمرہ کی بنیاد پر اگر اسرائیل پر اور امریکی اڈوں پر روزانہ 200 میزائل بھی گرائے تو وہ آئندہ 10 سال تک یہ جنگ لڑ سکتا ہے. لیکن کیا امریکی معیشت اور اسرائیل آئندہ 10 سال تک ایران کے ان میزائل کو سہ سکتے ہیں اور اس کا نقصان برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ یہ وقت بتائے گا. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.